ہم ابھی تک اپنے عدالتی نظام کی وہ اعتماد عوام پر قائم نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری آزادی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم جسمانی، نظریاتی اور جغرافیائی طور پر تو آزاد ہو گئے، ہم اپنی ذہنوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ ہم نے ابھی تک بدعنوانی اور کرپشن اور اکڑا پروری سے آزادی حاصل نہیں کی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلاموں کی اسیری کی یہی خاص ادا ہے۔ بطور جج، بطور وکیل کسی بھی موقع پر وراثت کی بات آتی ہے تو خوددارہ اس میں فریق نہ بنے، اس میں غیر جانبدار رکھ کے حقدار کو اس کا حق دلوائیں۔ پاکستان ایک نہایت خوش قسمت ملک ہے اور ہم من حیث القوم ایک بہت خوش قسمت قوم ہے کہ ہم نے اس ملک کو دلیل سے، کتاب سے اور استقلال سے حاصل کیا ہے۔ کہ محترم جج صاحبان، معزز وکلاء کرام، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور میرے بہت پیارے دل سے قریب پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی نوازش اور احسان سے ہمارے سب کے سر پر وجود ہیں، تشکر سے کہ آج ہم اپنے وطن عزیز میں آزادی کے موقع پر اس عزم کی تجدید کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں گے جسے ہمارے اسلاف نے بے مثال قربانیوں، غیر متزلزل ایمان اور لازوال عزم کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آل عمران کی سورہ 103، اس میں جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قوموں کی اصل قوت اتحاد، باہمی اعتماد اور مشترکہ مقصد میں مضمر ہوتی ہے۔ 14 اگست ایک تاریخی دن ہے، لیکن یہ صرف اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ یہ ایک نظریہ، ایک عہد اور ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے، لیکن دوستو، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ آزادی ایک جسمانی آزادی نہیں تھی، یا ایک جغرافیہ یا ایک ملک کی آزادی کا نام نہیں تھا۔ میں گزشتہ رات کو کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ فلسطین کے مرحوم صدر یاسر عرفات اور دیانتا کے جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا اور اس طرح سے دنیا میں بعد میں اپنی قوموں کے لیے آزادی اور استقلال کی تحریکیں چلانے والے بہت سے رہنما اس بات پر متفق تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت افروز قیادت میں ہمارے زعماء اور ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے سیاسی اکابرین کا وہ فیصلہ، یعنی اگر ہم زیادہ پر اصرار کرتے تو شاید ہم کو یہ بھی نہ مل پاتا۔ تو اس کے بعد آنے والی دنیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ اس بات پر متفق تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی قیادت میں پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والے زعماء کرام کا یہ فیصلہ کہ ہم اس بات پر اصرار کرتے ہوئے شاید اپنی آزادی کی منزل سے مزید دور ہو جائیں گے۔ بعض کتاب میں بعض مصنفین یہ بھی کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شاید قائد اعظم محمد علی جناح اپنی صحت کی نازک حالت کی وجہ سے یا تشویشناک بیماری کی بنا پر کسی جلدی میں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ در حقیقت ملک کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس بات پر اتفاق کرنے کی ضرورت تھی وہ کنسنسس پیدا کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ عظیم فیصلہ کیا اور قوم آج اس آزادی سے سرفراز نہ صرف سرفراز ہوئی بلکہ اس کی ہر حوالے سے ہم مزمرہ اس کے فوائد اور اس کے تمام جو دنیا میں آزاد قوموں کے لیے ایک مقررہ معیار ہے، الحمدللہ ہم وہ سب معیار کو حاصل کر چکے ہیں۔ میرے دوستو، دو باتیں بہت ضروری ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں اور میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں،
آپ جب ہم طالب علم تھے اور اس کے بعد جب شعبہ وکالت سے منسلک ہوئے تو دوستوں میں ایک بحث رہتی تھی، اور وہ بحث یہ تھی کہ بھائی دنیا میں اس وقت جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے وکالت کی طرف آئے تو تقریباً دنیا کی 60 سے زائد ممالک تھے جن کی قیادت وکلا کر رہے تھے، یعنی کہیں وہ وزیر اعظم تھے، کہیں وہ صدر تھے، کہیں وہ اسپیکر اسمبلی تھے، کہیں وہ سینٹ کے چیئرمین اور ہیڈ تھے، اور اسی طرح کانگریس، امریکن کانگریس تک یہ تمام کی تمام جدوجہد قیادت وکلا کے ہاتھ میں رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان ایک نہایت خوش قسمت ملک ہے، اور ہم منحصر القوم ایک بہت خوش قسمت قوم ہیں کہ ہم نے اس ملک کو دلیل سے، کتاب سے اور استقلال سے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کو پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمان کی بالادستی کو اس طرح سے استحکام حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پارلیمان میں تقریر کی گئی، پارلیمان میں دلائل پیش کیے گئے، اور پارلیمان میں حکومت برطانیہ یا بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں دلیل پیدا کی گئی اور ملک حاصل کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایسے ذہین لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی قیادت تھی، اس قوم کی قیادت تھی کہ جنہوں نے اپنے قوانین بنانے والے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ہمیں آزادی کی نعمت سے مزید محروم نہیں رکھ سکتے تھے۔ میرے آفس نے اور میرے اسٹاف نے کچھ تحریری طور پر میرے لیے گزارشات لکھی تھی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں زندگی میں کم میں کوئی چیز تیار کر کے بولتا ہوں، میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو دل کی بات ہے وہ لکھی ہوئی میں بے شک نہیں کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر آج کہ اس ملک کی جغرافیائی آزادی اور ہماری جسمانی آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نظریاتی آزادی کے بعد آج ہم کو جس چیز سے آزادی کی ضرورت ہے وہ خود غرضی کے عمل یا رویوں سے آزادی کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کرپشن اور بدعنوانی سے آزادی کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم یہ آزادی حاصل نہیں کر سکے، ابھی تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ اس 79 سال میں ہم نے کیا وہ تمام سنگ میل حاصل کیے ہیں، عبور کر لیے ہیں، جس کے لیے آزادی کے عظیم مقصد کے لیے اور آزادی کا عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے رعایت تغافل کہ میں کہوں کہ نہیں، ہم جسمانی، نظریاتی اور جغرافیائی طور پر تو آزاد ہو گئے، ہم اپنی ذہنوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ ہم نے ابھی تک بدعنوانی اور کرپشن اور اکرا پروری اور سے آزادی حاصل نہیں کی۔ ہم ابھی تک اپنے عدالتی نظام کی وہ اعتماد عوام پر قائم نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری آزادی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ آزادی کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جب انٹرنیشنل جسٹس انڈیکس مرتب کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ رول آف لا کی انڈیکس کو بھی مرتب کیا جاتا ہے۔ تو رول آف لا کے لیے جو بیرونی دنیا میں بیٹھے ہوئے دانشور لوگ یا بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے کاروباری حضرات جب ہمارے ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو شاید اس وجہ سے کچھ جھجک اور محسوس ہوتی ہے کہ شاید ہم رول آف لا کے حوالے سے اب تک وہ سنگ میل حاصل نہیں کر سکے۔ عبور کرنا تو شاید میں زیادہ کہہ پاؤں گا، نہیں کہہ سکوں گا۔ ہم اس وقت اب اس سنگ میل تک ہمیں پہنچنا ہے جہاں ہم قانون کی بالادستی کی آزادی بھی حاصل کر لیں، جہاں ہم بدعنوان اور اقربا پروری کے مظاہرہ کرنے والے لوگوں سے بھی آزادی حاصل کریں، اور ہمیں اپنے ادارے کے، اپنے عوام کے اوپر اعتماد قائم کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے میرے محترم ساتھی جج صاحبان جو الحمدللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ، یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور ابھی بھی میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہ چیف جسٹس جو ہے اس کو میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان صرف شاید سینئر ہے،
اس کو اس طرح سے کوئی پروریگیٹو یا بالادستی حاصل نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس ان اے سینس کہ ہی از لیڈنگ سم تھنگ، نو بڈی از لیڈنگ. ہم سب مشترکہ طور پر اس ادارے کی قیادت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا ہراول دستہ جو ہے وہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے معزز اراکین ہیں، اور اس ہراول دستے کے ساتھ جو ہمارا بہترین کمک کا دستہ ہے وہ وکلا برادری ہے. میری آپ سے یہ نہایت دست بدستہ درخواست ہوگی کہ ہم اپنے فرض کی ادائیگی میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. میں ہوں، میرے ساتھی جج صاحبان ہیں، میرے بردر ججز ہیں، اور میری ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے متعلق جو عدلیہ جوڈیشری کے جو معزز اراکین صاحبان ہیں، ان سب سے درخواست کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ساتھ وکلا صاحبان سے بھی یہ درخواست کروں گا. اب یہ میں بات اکثر دہراتا ہوں کہ عدالتوں میں لوگ انصاف کے لیے نہیں لیکن نا انصافی کے ازالے کے لیے آتے ہیں. یعنی جب انسان یا کوئی بھی مظلوم شخص یا پاکستان کا شہری یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی اس کے ملازمت کے حوالے سے، اس کے ذاتی جائیداد کے حوالے سے، اس کے انہیریٹنس وراثت کے معاملات میں، یا ادروائز اس کے تعلیم حاصل کرنے کی جو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ قانون اور آئین اس کو مہیا کرتا ہے، اس سب کے ازالے کے لیے لوگ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں. یہ کہنا بہت مشکل کام ہے کہ ہم انصاف کے لیے لوگ آتے ہیں. میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. لوگ نا انصافی کے ازالے کے لیے آتے ہیں. لوگ بالادست طبقوں اور خود ساختہ حکمرانوں جو قانون کے پیروی کرنے کو اس طرح سے اپنا کو پابند نہیں سمجھتے ہیں اخلاقی، قانونی اور آئینی طور پر، ان لوگوں کے خلاف جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہمیں پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو جب اپنا خلیفہ قرار دیا تو اس خلیفہ قرار دینے کے بعد جو فریضہ ہے انصاف کی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب، یہ توفیق اور یہ مہربانی ہم پر کی، ہمیں عطا کی. تو ہمیں پھر اس بات کی حساسیت کا بہت خوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جس کی بنیاد پر دوزخ اور جنت کا فلسفہ تصور انسانیت کو تعلیم دی گئی، اس دوزخ اور جنت اور اس جزا اور سزا کا دنیاوی فریضہ ہم جیسے اور میرے جیسے ناچیز انسان اور ہم سب لوگوں کو یہ فریضہ تفویض کیا گیا ہے. اس کی حساسیت کا ہمیں ہر وقت اندازہ رہنا چاہیے. میں چلتے چلتے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، بہت سے شعر پڑھے جا سکتے ہیں آج کے دن اس اسپیچ کو بورڈ ڈیکوریٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جو نظریہ ہے کہ انصاف جو ہے، میں ہمیشہ نوجوان لائر سے بھی جب بات کرنے کا موقع ملا میں نے یہی کہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ صرف جج نے نہیں کرنا بھائی. انصاف باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، ماں نے اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم سب نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ، گاڑی میں سوار شخص نے پیدل چلنے والے شخص کے ساتھ، اور سائیکل پر سوار شخص نے پیدل چلنے والے شخص کے ساتھ، اور لینڈ کروزر میں گھومنے والے نے موٹر سائیکل اور سائیکل سوار کے ساتھ، اور اسی طرح زندگی میں ہر شعبے میں جہاں جہاں ہم نے اپنا فرائض اللہ نے ہمیں تفویض کیے ہیں وہ ہر جگہ انصاف کی ضرورت ہے. ہم اس انصاف کو صرف عدالتوں تک محدود نہ کریں. اگر ہم سب آج یہ عہد کریں کہ ہم سب اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اگر ہم انصاف سے چلنے کا عہد کریں تو اب مجھے اللہ پر بہت یقین ہے کہ ہم بہت سی مشکلات سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. جب بہن بھائی اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ بہنیں اس جائیداد میں حصے دار ہیں تو آپ یقین کریں مقدمہ بازی کم ہو جائے گی.
جب سیکرٹری صاحب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ میں نے اپنے کسی ماتحت کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، اور جب میں بحیثیت چیف جسٹس اس بات کا عہد کر کے قائم کروں اس کو کہ میں نے اپنے کسی ماتحت آفیسر کے ساتھ، کسی ماتحت ملازم کے ساتھ، کسی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے متعلق میرے جج صاحب کے ساتھ یا مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ یا صاحبہ کے ساتھ انصاف سے چلنا ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو، ناانصافی کا جب اندیشہ ختم ہو جائے گا تو لوگ اپنے فرائض بہت احسن خوبی ادا کر سکیں گے۔ میں اکثر شعر کی زبان میں بات کرتا ہوں، لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ فیض کی ایک کتاب ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلاموں کی اسیری کی یہی خاص ادا ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلاموں کی اسیری کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم، ہوتی نہیں جو قوم، حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم بھی پھر اس کی سزا ہے۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، علامہ اقبال صاحب اپنے شعر میں فرماتے ہیں، اور اس کا مفہوم شعر میں زیادہ میں واضح بیان کر سکوں گا، اللہ نے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ تو یہ سب عہد ہم نے آج کے دن کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے ماضی میں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، اور ہم نے مستقبل کے لیے بھی اپنا ایک متعین جامع منصوبہ بھی ترتیب دینا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہم ان بہت خوبصورت بچے جو یہاں بھی بیٹھے ہیں، ہم ان کو کیسا ملک دے کے جائیں گے، کیسی قوم دے کے جائیں گے، کیسا معاشرہ دے کے جائیں گے۔ الحمدللہ پاکستان جس جغرافیائی اسٹریٹجک پوزیشن پر واقع ہے، اس کا احساس شاید آج آپ کو ہو چکا ہوگا، اس کا احساس آپ کو ایران اور امریکہ کی اس موجودہ تنازع کی روشنی میں بھی ہو چکا ہوگا کہ آپ کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو سی پیک منصوبے سے بھی ہو چکا ہوگا کہ وائی پاکستان از ان امپورٹنٹ۔ یہ جو شاہراہ ریشم جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا نام سی پیک رکھا گیا ہے، بھائیو اس سڑک کی عمر 5000 سال ہے، یعنی 5000 سال سے یہ خطہ دنیا کی ایک ترقی یافتہ تہذیب کا حصہ ہے۔ تو اس کو اس طرح سے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی دشمن یا بدخواہ کی کسی بدخواہی یا زہر اگلنے سے اس کی اہمیتوں کے درمیان تفریق نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کا تربیت دین کے مطابق کر کے، ان کی تعلیم کر کے، ان کے فرائض سے بگدوش ہوتا ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قریب بہت مقبول ہوتا ہے۔ میں یہ اس لیے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وراثت کے معاملات میں اپنے بہنوں اور اپنی خواتین کا بہت خیال رکھیں۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کو محروم کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ دیکھیں، جو ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اس لیے کوئی بطور جج، بطور وکیل کسی بھی موقع پر وراثت کی بات آتی ہے تو خوددارہ اس میں فریق نہ بنے، اس میں غیر جانبدار رکھ کے حقدار کو اس کا حق دلوائیں۔ جب ہم ادھر سے شروع کریں گے تو آگے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ناانصافی کا اندیشہ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں امن کے ساتھ اور ترقی عطا کرے، اور اللہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو مزید ترقیاں عطا کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، اور اللہ ہمارے بچوں کو کی حفاظت کرے، اللہ ان سب کو بہت خوشیاں عطا کرے۔ میری طرف سے حاضرین کو، پاکستان کی عوام کو، بلوچستان کی عوام کو اور اس حاضرین مجلس کو میں آج کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ وسلام۔